وہ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ ایک مسلمان لڑکی پڑوس ملک سے صرف ڈانس کر کے وائرل ہو گئی یا رقص کر کے وائرل ہو گئی، اور ایک اسلامک معاشرہ، ایک اسلامک ملک کے اندر رہنے والے، جہاں کی آبادی، جہاں کی پاپولیشن 98-99% مسلمان آبادی ہے، اس کو وہ جمہوریت بھی نہیں کہتے، ڈیموکریسی بھی نہیں کہتے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں۔ اس ملک کے اندر جب ایک بہن اس قسم کے حرکتیں کر کے وائرل ہو جاتی ہے تو اس کو عزتوں سے نوازا جاتا ہے، چینل پر بلایا جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر یہ کوئی اسلامی ملک نہیں ہے ہندوستان، اور یہاں کا جو نظام ہے، یہاں کا جو معاملات ہیں، یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، سارے غیر مسلموں کے ہاتھ میں۔ لیکن یہاں کا غیر مسلم طبقہ بھی، یہاں کی غیر مسلم بہنیں بھی، اللہ حفاظت فرمائے، آگے بڑھ کے گھروں سے نکل کے یہ نہیں کہتی میرا جسم میری مرضی، کبھی نہیں کہتی۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا نا کہ بلا وجہ میں نے یہ بات کہی تھی، پتہ نہیں پاکستانیوں نے بنایا کیوں، کیا ضرورت پیش آئی تھی۔ آپ اللہ حفاظت فرمائے دیکھیے، سود کا نظام یہاں پر چل رہا ہے، پورن واچنگ میں دنیا میں نمبر 1 پر اس وقت پاکستان۔ وہ طارق جمیل ان کے ایک بیان میں نہیں، کئی بیانوں میں ایک واقعہ کو خود سنا چکے ہیں کہ کسی عیسائی شخص کو وہ دعوت دے رہے تھے، اور دعوت دیتے دیتے انہوں نے ایک الفاظ استعمال کیے کہ اسلام میں شراب حرام ہے۔ تو وہ شخص پلٹ کر مجھ سے کہتا ہے ہاں اسلام میں شراب حرام ہے؟ حیران ہو کر کے کہتا ہے مولانا کیا بات کرتے ہو، دنیا کی سب سے بہترین شراب میں پاکستان میں پیتا ہوں۔ وہ طارق جمیل کہنے لگے کہ میں اس بات کو سن کر کے خاموش ہو گیا کہ اب میں اس کو کیا جواب دوں۔ تو میرے دوستوں، یہ بات میں نے ایسے نہیں کہی تھی، اتنی گراوٹ کے باوجود، اتنے معاملات کی خرابی کے باوجود یہ کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ دنیا کے اندر ریاست مدینہ کے بعد اسلام کے نام پر جو دوسری ریاست بنی ہے وہ پاکستان ہے۔ بھائی شرم سے ڈوب کے مر جاؤ، شرم سے ڈوب کے مر جاؤ۔ اگر تم اس کو ریاست مدینہ سے کمپیئر کرتے ہو تو میں پوچھنا چاہوں گا علماء کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے؟ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے اوپر 2 مرتبہ جان لیوا حملہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے ان کی حفاظت فرمائی۔ ایک مرتبہ اتنی زبردست ان کی کار کے اوپر فائرنگ ہوئی، فرماتے میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور مجھے نہیں پتا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب کے ساتھ کیا ہوا، اور قاری حنیف ملتانی صاحب کے ساتھ کیا ہوا، اور بیچارے معذور عالم پیروں سے اپاہج جو ویل چیئر پر آتے ہوئے جاتے تھے، مولانا اسلم شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ تو قرآن کا درس دیتے تھے، کیا غلطی تھی ان کی؟ یہ تم نے علماء کی حفاظت کی ہے، اس کو تم ریاست مدینہ کہتے ہو، اور پھر اگر کوئی تمہاری ان باتوں پر تمہیں کاؤنٹر کرے تو تمہیں برا معلوم ہوتا ہے، تمہیں برا لگتا ہے؟ بھائی اگر تم ان چیزوں کو نہیں دیکھو گے، ان باتوں کو نہیں سمجھو گے تو پوری دنیا تمہارے اوپر اس وقت تھو کرے گی جو کر رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے اپنی امت مسلمہ کو، اپنے کلمہ شریف بھائیوں کو جو ایز اے امت ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ شریک ہیں، ہمارے دین میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، ان کو برا بھلا کہنا مقصد نہیں ہے، لیکن آج انٹرنیشنل لیول پر پوری دنیا میں آپ کی اور آپ کے ملک کی کیا حیثیت ہے اور کیوں ہے؟ بے انتہا کرپشن اور معاملات، اگر میں اس کو لے کر کے بیٹھ جاؤں گا، ان باتوں کو شروع کر دوں گا تو حد سے زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں، ایک طرف آپ کی بہن ہے جو اسلامک ملک کی ہے، وہ ناچ کر کے ڈانس کر کے وائرل ہو جاتی ہے، اور ایک طرف ہماری ہندوستان کی بہن ہے جو یہاں پر غیر مسلموں کے معاشرے میں رہ کر غیر مسلموں کے سامنے صرف حجاب کی خاطر نعرے تکبیر بلند کرتی ہے، عائشہ، اور پوری دنیا کے سامنے اس کا جو ہے اس کی جرأت اور اس کی ہمت اور اس کی بہادری، اس کی دلیری آتی ہے۔ وہ بھی تو مسلمان ہے لیکن وہ اسلامی ملک کی نہیں ہے، ہندوستان اسلامی ملک نہیں ہے، غیر مسلموں کا معاشرہ ہے۔ اس کے باوجود اللہ کا فضل ہے، ہمارے یہاں کے بزرگ، ہمارے یہاں کے اکابر علماء اور ہمارے یہاں کے جو ماں باپ ہیں، وہ اپنے ماحول کے اندر غیرت کو اور دینداری کو اتنا زیادہ بچانے کے اندر کامیاب ہوئے۔ اب کیا بات کرتے ہیں، کیا حیثیت ہے آپ کی آج کے دور میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔